السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردانے چین عزت دار ماں اور بہنیں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان مولونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن دیش سے ہی جڑی آپ لوگوں کو وہ خبر سناؤں گا جو اس وقت یو پی کے سنیاسی، چندی چور، پاکھنڈی، وہ بلاتکاری، خد گڈا منہ بڈھا، جو منہ کھلا تو زہر کے علاوہ کچھ نہیں اگلتا، اسمبلی میں آج جس طریقے سے وحشی انداز میں درندگی اور گندگی جو مچائی اس نے، سنبل مسجد کو لے کر، سنبل سروے کو لے کر، اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے خطیب اور ہمارے امام مساجد کے اندر جمعے کے دن جو جمعے کی نماز سے پہلے خطبے کے ٹائم پہ کہتے ہیں، نماز کے بعد بولنے سے وہ حالات بگڑے گئے تھے جو آپ لوگوں کے سامنے ہے بول رہا، جو کھودنا چاہ رہے تھے، ابھی تو سروے شروع ہوا تھا، ابھی تو کھودے بھی نہیں تھے۔ ارے چندی چوڑ سالے، ارے پاکھنڈی، ارے الٹے لنگوٹ، ارے ٹٹی کھانے والے، ارے موتر پینے والے، ارے تم لوگ کون سی اس میں جی رہے رہی؟ ارے گو موتر پینے والوں، کھانے والوں، کون سی تم لوگوں کو دماغ بیمار ہے؟ تمہارے دماغ کو دھونے کی ضرورت ہے سب سے پہلے۔ جو گندگی برپا کر رہے ہیں، اور برپا کیا کر رہے ہیں؟ پوری گندگی پھیلا کے رکھے ہوئے، لیکن اکھاڑ کچھ بھی نہیں سکتے، صرف گندگی مچانا، گندے باتیں کرنا، زہر پھیلانا، کیونکہ تم کام تو کچھ کرے نہیں جو دیش واسیوں کو مخاطب بھی کر سکے اور اپنا کام کاج دکھائے، سوائے گندگی کے علاوہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں دیکھو ہم مسلمانوں کے مساجد کو تکلیف پہنچائے، ہم یہ کوشش کریں، ہم رہے تو برابر یہ آتنک پھیلاتے رہیں گے اور تمہارے دلوں کو خوش کرتے رہیں گے، لیکن ایک صحیح ناگرک، صحیح بھارتی کبھی ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے گا، کبھی خوش نہیں ہوگا۔ سمجھا رہے بہنے؟ ارے جو کر پہلے حق کے دھونا سیکھو رہی، اور کیا کھود کے نکال رہے رہی؟ 1400 سال پہلے گئے تھے، 1000 سال پہلے گئے تھے، 700 سال پہلے گئے تھے۔ ارے جہاں پہ تو ٹھہرے بھائی، ٹھہر کے جو بیان دے رہا، جہاں پہ ٹھہر کے اگر سے وہ بھی کھودی، اگر سے تو وہاں پہ بھی مینار نکلتی مسجد کی، مینار نکلتی مسجد کی، سمجھا؟ جہاں پہ کھودے نا وہاں پہ مینار نکلی تو کیا کریں گے؟ ارے گندگی پھیلانا بند کرو رے، ارے کئی کو وحشی بنے ہوئے تم لوگ، یہ گندگی بند کرو۔ دیش کس سے جا رہا؟ پوری دنیا میں ایک مذاق بنے ہوئے، ایک تماشا بنے ہوئے، تم جو گندگی پھیلا رہے ہیں، پہلے اپنے آپ کو تو سدھارو، پہلے اپنے ذہنوں کو سنبھالو۔ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا ذہنیت ہے وہ، کیا گندگی ہے وہ، کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر سے پبلک کو ایسے ہی گمراہ بھی کرتے رہے، تم ایسی بیوقوف بناتے رہے ان بھکتوں کو، تو بھی پھر بھی نہیں آتے۔ اور آج کی تاریخ میں تم اتنا گندگی مچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آج بھی الیکشن کرا لو، تم منہ کے بل کھانے والے ہیں، تمہارا فلسفہ مٹنے والا ہے، تمہاری گندگی ختم ہونے والی ہے، تمہاری اوقات تم کو دکھائی جائے گی، تمہارا خط تم کو پتا چل جائے گا۔ سمجھا؟ اسمبلی میں ایسا بکرا ٹھہر کے مار رہے، یوں ٹیبل مارتے جا رہے، یوں مارتے جا رہے۔ ارے مارنے والے بھی تمہیں چھے، بولنے والے بھی تمہیں، گندگی مچانے والے بھی تمہیں چھے۔ تمہارے خلاف تو جو کوئی بولتا تھا اس کے اوپر کیس بک ہو جاتا، انہیں جیل کو چلے آتا، کیونکہ تم کو حقیقت اور سچائی سے پرہیز ہے، تم کو یہ چیز پسند نہیں آتی۔ لیکن یہ نہیں سوچ رہے، یہ نہیں دیکھ رہے تمہارے باہر بھی دنیا چلتی ہے،
ان کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ ان کے نظریے کو کیا بتائیں گے؟ جو تم گندگی جو مچا رہے ہیں، کیا تم کو جو ہے تو صرف بھارت میں دیکھتے ہیں، بھارت میں سنتے ہیں؟ ساری دنیا سنتی ہے. ساری دنیا میں ایک تم تماشا، ایک مذاق بنے ہوئے، سمجھے نا؟ مذاق سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے تم، گندگی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے تم. سمجھا رے؟ چندی چور، ارے بونے، ارے جوکر، ارے الٹے لنگوٹ، ارے ٹٹی کھانے والے، متر پینے والے، گندگی بند کرو، یہ زہر پھیلانا بند کرو. دیش میں دیکھو، وکاس دیکھو، روزگار دیو، بے روزگاری ختم کرو، مہنگائی ختم کرو، اس کے اوپر چلو. دیش کے سمویدھان کی دھجیاں مت اڑاؤ. بابا صاحب امبیڈکر نے جو سمویدھان جو بنایا تھا اس کو پورا پھاڑ کے رکھ دیے ہوئے تم. تمہارے کو اکھنڈ چاہیے، تمہارے کو اکھنڈ ہونا ہے. تمہارے کو اکھڑا لے لے کے بس نہیں ہو رہا تمہارے کو. ہاں، تم ہی بولتے سمجھ رہے ہیں، ہم نہیں بولتے. تم سے اچھا بولتے، تم ایک بولے تو ہم چار بولتے. سمجھا رے بونے، ارے جوکر، ارے چندی چور. کتنا ظلم کریں گا، کتنا کرتا رے. فرق نہیں پڑ رہا، لیکن کچھ بھی نہیں پڑتا. رب رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک ساتھ ہے نا، تمہاری کوئی چلنے والی نہیں ہے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. کل بھی وہی دھول تھے تم، آج بھی وہی دھول ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. وہی گندگی تھی، آج بھی وہی گندگی ہے. سمجھے نا؟ کیا سمجھے؟ ہم تھوڑا خاموش تھے، کیا بیٹھ گئے، اپنے حدوں سے نکل گئے. اس لیے گندگی برپا کر رہے، گندگی پھیلا رہے. پھر تمہاری گندگی کا جواب گندگی سے ملتا. تم الفاظ استعمال کرو، ہم بھی الفاظ سے جواب دیں گے. سمجھے؟ سوائے بول بچنوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سپریم کورٹ بولا کرتے، سپریم کورٹ سروے روکا کرتے، ان کو بڑی تکلیف ہو گئی. ابھی شروعات تھی کہتے وہ خالی سروے کی، ابھی کھودے بھی نہیں تھے کہتے. ارے بتا رہا ہوں، بول رہا ہوں، تو جہاں پہ ٹھہر کے بول رہا. اگر سے وہاں پہ بھی زبل مارے تو وہاں پہ بھی جو ہے سیدھے سیدھے مینار نکلتی، مسجد کی پہچان، مسجد کا وجود نکلتا. جب کیا کرتے؟ ارے وہاں کے چندی چور سالے، کچھ بھی نہ کام ہے نہ دھندا ہے، صرف گندگی پھیلانا، گندگی برپا کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، دیش واسیوں کو بس منتشر کرنا. یہ ہے تمہارے پاس، اور دوسرا تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ کچھ کرے نہ کر سکتے دیش کے لیے تم، سوائے گندگی پھیلانے کے علاوہ. بھر کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، لاکھ کچھ بھی اکھاڑ لے، کچھ بھی نہیں ہوتا. کتنی بھی گندگی پھیلانے تو انہوں فرق نہیں پڑتا. منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.